کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی. بے شک. پھر آپ خاموش ہیں. کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. واہ بے شک. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مقابلے میں جو آئے وہ نام پیش کرو. کہہ دیجئے سبحان اللہ. مقابلے میں جو آئے وہ نام پیش کرو. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے. بے شک. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بے شک. حق ہے حق ہے. آج بھی دنیا کہہ رہی ہے یزید تھا. یزید تھا. بولیے یزید تھا اور حسین ہے. بے شک. یزید تھا حسین ہے. بے شک. تو یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے. مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے. اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اب کیوں نہ لہرائے پیارے. ہمارے امام نے جان نہیں بچائی اسلام کو بچایا ہے. بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. دین کو بچایا ہے. اسی لیے تو غریب نواز نے کہا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین بے شک. دین است حسین. بے شک. سبحان اللہ. دین پناہ است حسین. سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین شاہ ہے. بے شک. حسین بادشاہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. حسین دین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین دین کی پناہ ہے. سبحان اللہ. سر دے دیا. بے شک. بات جو ہے یزید کی ہاتھ دینے کی تھی بے شک. کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دے دو. سر دے دیا بے شک. اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. بے شک. سبحان اللہ. حقا کے بنا الہ الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد ہے امام حسین. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم حسینی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ابھی آپ نے یکم محرم الحرام سے لے کر کے کل تک امام حسین کی یاد میں یاد حسین کا وہ پروگرام جو 49 سال سے تقریباً حسنین روڈ پہ ہوتا آ رہا ہے. جو استاد محترم قائد ملت علامہ الحاج ریاض احمد صاحب کی قیادت میں ان کی صدارت میں ان کی کوشش کاوش سے یہ چلتا رہا. آپ نے دنیا کو الوداع کہا. آج بھی الحمدللہ ان کی کوشش اور کاوش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک جاری رہے گی. نسلاً بعد نسل حسینی پیدا ہوتے رہیں گے اور یاد حسین کا پروگرام ہوتا رہے گا. بے شک. ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت شریفہ پیش کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت شریفہ مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی.
جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ گئے، لوگوں کو دعوت اسلام دی، پیغام حق دیا، خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا کرائی، حرام و حلال کے اقسام بتائے، کیا ہم کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں جب بتا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔ جو لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ طیبہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو جو مسلمان ان کے ساتھ میں رہے، جو صحابہ ان کے ساتھ میں گئے یا بعد میں آئے، انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دن تبلیغ اسلام میں گزر جاتا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ میرے آقا کو بھی ضروریات رہتی ہے، اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ تحفے تحائف کا اہتمام کیا جائے، کچھ نذرانے، کچھ عقیدت و محبت آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ وقت آیا، تمام صحابہ نے جب یہ مشورہ کیا تو پسند آیا لوگوں کو کہ ہاں یہ تجویز اچھی ہے، مشورہ اچھا ہے، کچھ تحفے تحائف لے کر کے بارگاہ رسالت میں ہم پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کر کے یہ پہنچے ہیں تو اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو اپنے امتیوں سے کہ جو میں نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بتایا، ماں باپ کے کیسے حقوق ادا کرنا چاہیے وہ بتایا، شراب کیا ہے اسلام میں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے یہ بتایا، اور حلال و حرام کے اقسام بتائے، تمیز بتائی۔ تو اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، یہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس کوئی تحفہ لے کر کے آؤ، کوئی نذرانے لے کر کے آؤ، ہے نا، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، کیونکہ اللہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، بے شک نا، وہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، میرے پاس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو، غور سے سماعت کیجئے گا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو سوال کیجئے گا سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم اپنی حسب حیثیت کوشش کریں گے۔ ہاں اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو، ہماری بارگاہ میں کچھ پیش ہی کرنا چاہتے ہو، تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہماری قرابت والوں سے محبت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے قرابت والوں سے محبت کرو۔ قرابت والے کون لوگ ہیں؟ یہی اہل بیت اطہار ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی اہل بیت اطہار۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے قرابت والوں میں کون کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے قرابت والے یہی اہل بیت اطہار ہیں، سبحان اللہ، جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں علی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں حسن کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جنہیں حسین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ افراد ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار یعنی
ہمارے نبی کے گھر والے، بے شک اہل کے معنی والے ہوتا ہے، بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، اطہار یعنی پاکیزہ لوگ۔ سبحان اللہ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کے گھر والے ہیں۔ کئی لوگ ہوئے 4، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا کر کے 5 ہو گئے۔ انہی مقدس حضرات کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ ان سے محبت کرنے کے لیے کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ امام حسین کی یاد میں جلسہ کیوں کر رہے ہو، تو آپ کہہ دینا کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں۔ بے شک یہ کہاں سے جواز پیدا ہوا؟ کہہ دینا میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ محبت کر رہے ہیں تبھی تو ہم محفل سجائے ہوئے ہیں، بے شک ہے نا؟ محبت ہی میں تو محفل سجائے ہوئے ہیں۔ آپ کو محبت ہے، رات کے اس حصے میں آپ جو ہے 10-11 دن کے تکان لیے ہوئے، لیکن آپ آ گئے کہ آج بھی ہمارے آقا امام حسین کی محبت میں محفل سجی ہوئی ہے، چلو چلتے ہیں، چل کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ یہ محبت ہی ہے جو ہم امام حسین اور تمام شہیدان کربلا کی یاد میں، ان کی محبت میں محفل سجائے ہوئے ہیں، اور یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے۔ ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ سبحان اللہ سبحان ہے نا؟ اللہ یعنی صالحین کی محفل جہاں پر سجائی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ اب یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جس پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جن بندوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ بے شک یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آقا امام حسن سے محبت کرنے والے ہیں، خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو پیارے، اس کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ اور سبحان جب ہم اللہ ان حضرات سے محبت کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مدینہ طیبہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چند آپ کے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ٹہلتے نظر پڑی، ایک طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر گئی، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ان بچوں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک بچے کو پکڑتے ہیں، دستے شفقت سے اسے پکڑتے، تھام لیتے ہیں، اور صرف تھامتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بچے کے ماتھے کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ملاحظہ فرمایا، آخر یہ کون خوش قسمت بچہ ہے جس کو امام الانبیاء چوم رہے ہیں، دستے شفقت سے تھامے ہوئے ہیں، اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ صحابہ سے رہا نہ گیا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کون سا بچہ ہے کہ جس کو آپ نے تھاما اور تھامنے کے بعد سینے اطہر سے لگایا؟ سبحان اللہ، سینے اطہر سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی اس بچے کی عمر اتنی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، نہ تو اس پر نماز فرض، نہ تو اس پر روزہ فرض، نہ تو اس پر زکوٰۃ فرض، نہ تو اس پر حج فرض ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟
کیا ہے اس کا کردار، کیا طریقہ میرے نبی کو پسند آیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب بچہ کیسا ہے، کیا کردار ہے اس کا؟ ابھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نماز سیکھ رہا ہوگا، والدہ ان کی جو ہے روزے کے بارے میں تعلیم دے رہی ہوں گی، آخر اس نے کون سا ایسا کردار پیش کیا ہے جو آپ نے دستے شفقت سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے سینے اطہر سے اس کو لگا لیا ہے، چمٹا لیا ہے، سینے اطہر سے چپکا لیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے دیوانوں سنو سنو، یہ وہ بچہ ہے، ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا میرا نواسا انہی بچوں کے ساتھ جس کا نام حسین ہے، انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا ہر بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جو حسین کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ جس جگہ پر میرے بیٹے حسین کا قدم پڑ رہا تھا وہ یہ بچہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر کے اپنے ماتھے پر مسا تھا، اپنے ماتھے پر مر رہا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی، اس کی یہ ادا دیکھ کر کے میں خوش ہو گیا، اور جب میں نے اسے آج دیکھا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میرے صحابہ میں نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے، دستے شفقت سے اس پر ہاتھ رکھا ہے، اس کے ماتھے کو چوما ہے، صرف اتنا ہی نہیں، کل بروز حشر جب میدان محشر قائم ہوگی تمام امتیں موجود ہوں گی اور اللہ مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، تو اس وقت میں اس بچے اور اس کے والدین کی شفاعت کرتا ہوا نظر آؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات رضا اس شمالستان کرم کی، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس شمالستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے شک سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ محبت ہی تو تھی، یہ عقیدت ہوتی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا مفتی انوار الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ عقیدت ہی تھی، یہ محبت ہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس پر دستے شفقت رکھا، اس سے محبت کیا اور اس کے ماتھے کو چوما اور یہ فرما دیا کہ کل بروز حشر جب اللہ تعالی مجھے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو میں اس بچے اور اس کے والدین کی شفاعت کراتا ہوا نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، آج یہ ہماری عقیدت ہی ہے، یہ محبت ہی ہے کہ اپنے اس امام کی محبت میں آپ نے گھر کو چھوڑا، اس امام کی محبت میں آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا، اس امام کی محبت میں آپ نے اپنے نیند کو قربان کیا، تھکا ہوا بدن ہے لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ تکان تو روز ہوتی رہے گی لیکن یہ محفل بار بار نہیں ملنے والی ہے، تو آپ کے دل نے کہا کہ چلو محلیہ کے میدان میں امام حسین کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں پر چل کر کے ہم شریک ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا مفتی انوار الحق صاحب جو ہمارے استاد محترم علامہ حافظ و